جب قرآن ریفر کرتا ہے تورات اور انجیل کو جی پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم پہ، وہ کون سی کتاب تھی؟ بائبل تھی یا کوئی الٹرنیٹ تورات اور انجیل تھی جو ہسٹری میں بیسیکلی گم ہو گئی ہے؟ قرآن جب انجیل کہتا ہے تو انجیل سے مراد بائبل نہیں ہے. بائبل تو obviously بات ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سب کے پورے مجموعے کو اس میں لوک میتھیو ساری چیزیں آ گئی نا، جی بالکل. اس میں سب ہے. بعض مرتبہ عربی زبان کا ایک قاعدہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے اور اس لفظ سے اس کا جز مراد ہوتا ہے، اس کا پارٹ مراد ہوتا ہے. اس کو بلاغت میں بولا جاتا ہے دلالت تضمنی. یہ ایک بلاغت کی ٹرم ہے. جی تورات اور انجیل میں تحریف لفظی ہوئی ہے یا نہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت سے، آیت نمبر 13 سورہ مائدہ سے یہ کلیئرلی پتا چلتا ہے کہ تحریف لفظی ہوئی ہے. اچھا جی مفتی صاحب، سوال یہ وہی اسی کا سیکنڈ پارٹ ہے جو ہم نے جو ڈسکشن کی تھی آپ کے ساتھ، جی کہ جب قرآن ریفر کرتا ہے تورات اور انجیل کو جی پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم پہ، وہ کون سی کتاب تھی؟ بائبل تھی یا کوئی الٹرنیٹ تورات اور انجیل تھی جو ہسٹری میں بیسیکلی گم ہو گئی ہے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ مطلب ہم جب پڑھتے ہیں امام بخاری رحیم اللہ یا ابن تیمیہ، ابن حزم، امام نووی، سب کی اوپینینز اس میں تھوڑی سی کانولیوٹڈ ہے اور اتنی کلیئر نہیں ہے، ود دی ایکسیپشن آف پراببلی ابن حزم رحیم اللہ. لیکن آپ کا جاننا چاہتا تھا کہ what do you think؟ میرا اندازہ یہ ہے، اور قرآن کریم کی آیت یحرفون الکلم عن مواضعہ کہ یہودیوں کے بارے میں، بنو اسرائیل کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ کلم یعنی کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اور عن مواضعہ یحرفون الکلم عن مواضعہ کا مطلب ہے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو قرآن کریم نے تورات کا ریفرنس بھی دیا ہے اور ساتھ میں اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ یہ تورات جو اس وقت تمہارے سامنے ہے یہ آتھینٹک نہیں ہے، یہ وہ ایگزیکٹ ورژن نہیں ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا، یہ کرپٹڈ ورژن ہے. اب ایک کرپٹڈ فائل میں کچھ فولڈرز ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، کچھ غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو جن چیزوں کی اسلام نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ جو فولڈرز ہیں یہ کرپٹ نہیں ہیں، اور جن کی تصدیق نہیں کی، تکذیب کی، وہ کرپٹ فولڈرز ہیں اس فائل میں. اچھا، تو مطلب یہ پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم پہ، مطلب لیٹ سپوز ورقہ بن نوفل، the Injil that he was writing, what do you think he was writing? Was that Bible or was that a completely substituted book? تو قرآن جب انجیل کہتا ہے تو انجیل سے مراد بائبل نہیں ہے. بائبل تو obviously بات ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سب کے پورے مجموعے کو اس میں لوک میتھیو ساری چیزیں آ گئی نا، جی بالکل. اس میں سب ہے. بعض مرتبہ عربی زبان کا ایک قاعدہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے اور اس لفظ سے اس کا جز مراد ہوتا ہے، اس کا پارٹ مراد ہوتا ہے. اس کو بلاغت میں بولا جاتا ہے دلالت تضمنی. یہ ایک بلاغت کی ٹرم ہے. مثلا میں یہ کہوں کہ کتبت القرآن، میں نے قرآن لکھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے پورا قرآن لکھا. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے قرآن کی ایک آیت لکھی، میں نے قرآن کی 5 آیتیں لکھی. And I can still say کتبت القرآن، I wrote the Quran. اس کو بلاغت میں، عربک ریٹورک میں دلالت تضمنی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یکتب الانجیل، حدیث میں ہے یکتب الانجیل بالعربیت، کہ وہ عربی زبان میں انجیل لکھتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انٹائر بائبل لکھ رہے تھے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. پاسبل بھی ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. وہ اگر اس کی 10 ورسز بھی لکھ رہے تھے تو وہ بھی انجیل لکھنا ہی ہوگا. صحیح ہے، کیونکہ ابن تیمیہ رحیم اللہ وہ 3 اوپینینس اس پہ مطلب رکھتے ہیں، اور وہ پھر بتاتے ہیں کہ مطلب کون سی اوپینین ٹھیک ہے. وہ بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ some people they actually held the opinion that there is no version in the world similar to what Allah had revealed in the Taurat and Injil, rather it is a substituted book, right? اور پھر second opinion وہ یہ کہتے ہیں, another opinion is that no one altered any of the letters of the books, but rather they distorted their meanings. وہ تحریف تحریف معنوی کے قائل تحریف لفظی کے نہیں، اور یہ میجورٹی کی اوپینین نہیں ہے. اچھا، اور وہ پھر تھرڈ اوپینین دیتے ہیں, and the correct opinion according to me he says is the third,
that on earth there have been true versions that are correct and survived until the time of Prophet alayhi salatu wasalam and many distorted copies. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ Prophet علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم پہ تورات اور انجیل کی کریکٹ کاپیز تھیں. And this is why he argues that, you know, if I'm not mistaken, Ibn Hazm rahimullah, he holds a similar type of opinion. Ibn Taymiyyah rahimullah, وہ تھوڑا سا convoluted ہے تو وہ break down کرنا پڑتا ہے کہ I think it's a long stretch. یہ کہنا کہ correct copies تھیں is a long stretch. I would disagree with that. اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ تحریف کی ہے تورات میں اور انجیل میں، انہی جگہوں پر، جس جگہ پر جہاں وہ آیت ہے نا کہ تورات کا ریفرنس دیا گیا ہے 7ویں پارے 6 پارے میں، سماعون للکذب، جہاں یہودیوں کے بارے میں کہا گیا سماعون للکذب یکالون للسحت، اس سے پہلے یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی اسی کانٹیکسٹ میں قرآن کریم اس تحریف کو کنفرم کر رہا ہے، اور تحریف لفظی کو کنفرم کر رہا ہے، تحریف معنوی کو نہیں، تحریف لفظی کو کنفرم کر رہا ہے. اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ وہ جو کاپیز تورات اور انجیل کی پائی جاتی تھیں وہ ساری کی ساری ڈسٹورٹڈ تھیں، لیکن اس میں کچھ باتیں صحیح تھی. سوری، آپ 6 چیپٹر کون سا آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ سورہ مائدہ ہوئی. اچھا، ایون کہ مفتی صاحب یہ جو قرآن سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، فویل للذین یکتبون الکتاب بیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، تو اس سے پہلی جو آیت ہے نا اس کے اندر بھی اہل یہود کو ہی اشارہ کر کے وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے اسکرپچر کے ساتھ کیا کیا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کا ذکر کرتا ہے کہ تھوڑے عوض کے بدلے انہوں نے آیات کو اللہ تعالیٰ کی بھیج دیا تھا. بالکل. اصل میں بسالت بھائی، میں یہ بیسکلی the thing that I'm trying to point out is according to my knowledge، نہ حدیث لٹریچر میں اور نہ مجھے اس طرح کوئی کلیئر کٹ آیت ملتی ہے قرآن میں جس میں لکھا ہوا ہے کہ تورات اور انجیل کو کرپٹ کیا گیا تھا. جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، فار انسٹنس 2nd چیپٹر میں سورہ بقرہ کی آیا 79 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، تو ادھر تورات اور انجیل کا ذکر نہیں کیا ہوا. It just seems like it's a completely substituted book that Allah subhanahu wa ta'ala is referring to. لیکن تورات اور انجیل کا کوئی کلیئر کٹ ہمیں اس طرح at least not according to my knowledge اس طرح کچھ ہے ہمارے لٹریچر میں. آپ سورہ مائدہ آیت نمبر 13 دیکھ لیں. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے پرومس کو بریک کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ لوگ کلام کو اس کے مواقع سے بدلتے ہیں، یعنی کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، وہاں ہے ہی نہیں وہ جگہ، ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے ہی نہیں وہاں پر، اپنی جگہ سے اس کو ہٹا دیا انہوں نے. یہ ہے تحریف لفظی. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو وہ لوگ جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی اس میں سے ایک بڑا حصہ فوت کر بیٹھے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ ایک نصیحت آپ کو دی گئی اور آپ نے اس کو فوت کر دیا. فوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر چکے ہیں، اب وہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس. صحیح، اس سے زیادہ اور کلیئر کیا ہوگا؟ اچھا نہیں، تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ it would have survived the entirety of Injil from the time of عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام, right? What I'm trying to argue is کیونکہ اس ورس میں بھی اگر آپ if you pay attention یہ نہیں لکھا ہوا کہ تورات اور انجیل کو کرپٹ نے کیا, سبسٹیوشن لگ رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس کچھ حدیث اس طرح ملتی ہیں, وہ اوتھینٹسٹی وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. some say it's حسن, some say it's probably ضعیف, کہ some of the kings they actually altered and they basically launched publicly a completely substituted book from the Injil. And they forced that upon, آپ کو شاید یاد بھی ہو, یہ میرے خیال میں if I'm not mistaken, I'll copy and paste it for you backstage. آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہ کتنا وہ authentic ہے. ٹھیک ہے, I think this is mentioned, if I'm not mistaken, this is mentioned in, yeah, this is the one. I'll copy and paste it for you. تو اس میں لمبی حدیث ہے, اس میں یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کے بعد
some of the kings, they basically emerged and they launched publicly a completely substituted book, and they enforced that upon Christians. So that sort of lines up with Surah Kahf mein jo zikr hai, jo wo log the and they were put to sleep for a very long period of time, right? So تو مطلب اس طرح کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں حدیث لٹریچر میں کہ it seems like there was probably a completely substitutionary book at the time of the 7th century Arabia. کیونکہ دیکھیں جو 10 commandments ہیں وہ بھی ہمیں مختلف ملتی ہیں جو ان کے بائبل میں ذکر نہیں ہے. اس میں کم از کم 4 یا 5 commandments are completely different. ربا کا ذکر ہے, اس میں جہاد کا ذکر ہے, بلیک میجک کا ذکر ہے. ان کے 10 commandments میں تو وہ ذکر نہیں ہے. تو وہ کون سی کتابیں تھیں؟ گفتگو جو ہے بہت ادھر ادھر چلی گئی ہے. ہم صرف اس چیز پر بات کر رہے ہیں کہ تحریف لفظی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تورات اور انجیل میں. بائبل کی بات نہیں ہو رہی ہے. تورات اور انجیل میں تحریف لفظی ہوئی ہے یا نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت سے, آیت نمبر 13 سورہ مائدہ سے, یہ کلیئرلی پتا چلتا ہے کہ تحریف لفظی ہوئی ہے. That's all what I'm trying to say. اب یہ کہ کسی کنگ نے کسی خاص علاقے میں ایک الٹرنیٹ کتاب دے دی تھی, وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے, لیکن اس سے یہ کیس ویک نہیں ہوتا کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے تورات اور انجیل میں تحریف لفظی نہیں کی تھی. اچھا, کیونکہ مطلب جو پروفیسیز ہمیں ملتی ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ یا جو 10 ریبائز تھے انکلوڈنگ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ, you think that they actually saw the description of Prophet peace upon him in the Bible and they recognized him to be the prophet of God, or do you think that was a completely separate book? That's the point that I'm trying to make. Okay, یہ ہوسٹ دیکھیں, جب ایک چیز تحریف چلتی چلی آ رہی ہے نا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک یہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایگزیکٹ ڈسکرپشن ہے وہ ان کے پاس موجود ہو, لیکن ایک کمیونٹی کو تحریف کی عادت پڑ گئی, وہ ایک کام کرتے چلے آ رہے ہیں. اور کمیونٹی کون ہے؟ ریسسٹ ہے, پیور ریسسٹ کمیونٹی ہے. ٹھیک ہے, آج بھی وہ ریسسٹ ہے, کل بھی وہ ریسسٹ ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ وہ ڈسکرپشن کہاں فٹ ہو رہا ہے, وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فٹ ہو رہا ہے, اور ہمارے کچھ بندے بڑے بڑے عبداللہ بن سلام اور فلاں فلاں وہ چلے بھی گئے ادھر. تو مزید تحریف کرنے میں کوئی چیز ان کو رکاوٹ تھی؟ ایک ٹریڈیشن ہے نا تحریف کرنے کا, وہ تو جو کل بھی, وہ تو آج تک کر رہے ہیں نا. جہوا وٹنس تو آج بھی تحریف کر رہا ہے نا. جی جی بالکل. تو دے سمپلی فالوئنگ دیئر ٹریڈیشن آف آلٹریشن. صحیح. اچھا, یہاں پہ نا ایک چیز یہ بھی ممکن ہو سکتی ہے کہ جس طرح آپ نے عبداللہ ابن سلام کا ذکر کیا یا سلمان الفارسی کا ذکر کیا, تو اٹ کوڈ بھی کہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشن اس طرح پہنچی ہوں جس طرح اورل ٹریڈیشن کے تھرو پہنچا کرتی ہیں. جس طرح ہم بات کرتے ہیں, اگر آپ کسی بھی بچے سے بھی پوچھیں آج کے دور میں کہ بھائی واٹ ڈو یو تھنک آف دجال, دجال کیسا ہوگا, تو بتائے گا بھی دجال کی ایک آنکھ ہوگی, ہاتھ میں وہ جنت اور جہنم لے کے ساتھ چل رہا ہوگا. اس کی ساری ڈسکرپشن جو حدیث, حالانکہ اس نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی, لیکن کیونکہ وہ اورلی ٹرانسمیٹڈ ہوا ہے, لوگوں سے سنا ہے. سو ڈیٹ مائٹ بھی پاسبل کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھ جو 10 ربائز یا 9 ربائز تھے, اور سلمان الفارسی بھی ان کے اندر شامل تھے, جتنے بھی لوگ وہاں پہ تھے اس وقت, ہو سکتا ہے اورلی ان تک یہ چیزیں ٹرانسمٹ ہوئی ہیں. واللہ اعلم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں, شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.